کیا بغیر عالم کے قرآن کا مطالعہ یا درس دینا درست ہے؟ دیکھیے، تفسیر قرآن ایک بہت بڑی ذمہ داری کا کام۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے فضائل قرآن کے رسالے میں یہ لکھا ہے کہ 15 علوم پر جس آدمی کو مہارت ہو وہ قرآن کا درس دے سکتا ہے۔ علم اشتقاق ہے، علم صرف ہے، علم نحو ہے، علم فقہ ہے، علم حدیث ہے، اور علم اصول حدیث ہے، علم اصول فقہ ہے۔ ایسے کئی علوم ہیں، اور علم عربی لغت، ان کئی علوم کو جاننے والا قرآن کی تفسیر اور قرآن کا مطلب اور اس کا مفہوم امت کے سامنے کما حقہ بیان کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ جمہور مفسرین کی رائے سے اپنے آپ کو ہٹا کر نہ پیش کرے۔ جو رائے جمہور مفسرین نے دی ہے وہی رائے یہ بھی دے اور انہی کی اتباع میں یہ بات کہے، تو یہ بات ٹھیک ہے۔ لیکن آج کل ایک عام مزاج بنتا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہیں قرآن کی تفسیر کا اور قرآن کے درس کا ایک ایسا نظام چلا رہے ہیں۔ قرآن کا درس بہت اچھی بات ہے، بہت متبرک یہ مجلس ہوتی ہیں، لیکن قرآن جاننے والا، اس کے مفاہیم اور اس کے تراجم سے واقفیت رکھنے والا اگر قرآن کی تفسیر کرے گا تو خود بھی فائدہ اٹھائے گا کہ اس کی بات سے لوگ راہ راست پر آئیں گے، اور اگر قرآن کو کما حقہ نہ جانتا ہو، اس کے تفاسیر، اس کے مفاہیم کا علم نہ ہو، تو ایسا آدمی خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرب قیامت میں ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے بیان کریں گے، اور جو آدمی قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے بیان کرے، من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی تفسیر بالرائے کر دے، اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر اور اس کی تشریح کرنے میں مشغول ہو جائے، تو پھر یہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ جہاں تک قرآن کے مطالعے کا معاملہ ہے تو آپ اپنے علاقے کے کسی معتبر اور اچھے عالم دین سے رابطہ کریں اور ان سے معلوم کریں کہ میں قرآن کی تفسیر پڑھنا چاہتا ہوں، کون سی کتاب میرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وہ جو کتاب سجیسٹ کریں آپ پڑھتے رہیں، جہاں نہ سمجھ میں آئے آپ جا کر کے ان سے معلوم کر لیں، یہ بہتر طریقہ ہوگا۔